شیطان انسانوں کا جانی دشمن ہے، اور جب اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی تو اس نے اللہ سے کیا کہا، شیطان انسانوں سے کیا وعدہ کرتا ہے اور کیسی امید دلاتا ہے، کیا وہ اپنا وعدہ پورا بھی کرتا ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کے ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ خدا نے شیطان کو رحمت سے دور کیا اور اس پر لعنت کیا جب اس نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لوں گا اور انہیں حق کی راہ سے ہٹا دوں گا اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں یقیناً ان کی آرزوؤں میں الجھا کر رکھوں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ چوپائیوں کے کانوں کو چیریں اور ان میں شگاف ڈالیں تاکہ یہ علامت ہو کہ یہ جانور بتوں کا حصہ ہیں، اور انہیں یہ حکم بھی ضرور دوں گا کہ خدا کی تخلیق اور بگاڑ ڈالیں، اور جو شخص خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست اور سرپرست بنائے گا تو یقیناً وہ کھلم کھلا گھاٹا اٹھائے گا۔ ترجمے کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کے نکات کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ لا امنینہم کے معنی خالی اور بیجا قسم کی آوازوں کی تاکید کرنا ہے۔ جانوروں کے کانوں کو چیرنا یا ان میں چھید ڈالنا زمانے جاہلیت کے خرافاتی طریقوں میں شامل تھا، اور وہ یوں کہ لوگ جانوروں کے کانوں کو چیرنے کے بعد اس پر سوار ہونا یا اسے ذبح کرنا یا اس سے کسی قسم کا کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں شیطان کی طرف سے تاکید صاحبان ایمان کو خبردار کرنے کے لیے ہے۔ من عبادک نصیبا مفروضا کو 2 طرح معنی کیا جا سکتا ہے۔ الف، بندوں میں سے بعض کو گمراہ کروں گا۔ ب، ہر بندے کے کچھ وقت کو شیطانی بنا دوں گا۔ روایت میں ہے کہ فلا یغیرن خلق اللہ کہ جملے میں دین خدا کے اندر تبدیلی کرنا بھی شامل ہے۔ تفسیر برہان و عیاشی، کسی جانور کا بغیر کسی فائدے اور استعمال کے رہنا یا رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کس طرح ممکن ہے کہ اسلام کسی انسان کو اجازت دے کہ وہ بغیر مقصد اور بے مصرف زندگی گزارے؟ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ 1، شرک کرنا شیطان کے جال میں پھنسنا ہے۔ 2، شیطان انسان کا جانی دشمن ہے، لہذا اپنے ہوش ٹھکانے میں رکھو تاکہ اس کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ 3، شیطان انسان کی گمراہی کے لیے اپنے تمام حیلے اور حربے آزماتا ہے اور آخری دم تک کوشش کرتا رہتا ہے۔ 4، شیطان سب کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ 5، شیطان خدا کی خالقیت کو قبول کرتا ہے۔ 6، وسوسوں کا خطرہ واقعاً اور ہمیشہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے
تمام افعال کے شروع میں حرف لام کا آنا خطرے کا سنجیدہ ہونا ہے۔ 7 شیطان ہر شخص کی مختلف انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو بدعت انجام دینے والا بنا دیتا ہے، کسی کو تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 8 بڑی بڑی آرزویں شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں۔ 9 شیطان پہلے انسان کی فکر اور روح پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر اسے اپنے سامنے تسلیم کرا لیتا ہے۔ گمراہ کرنے والے اور طویل آرزوؤں والے جملے پہلے آئے ہیں اور حکم دینے والے جملے بعد میں آئے ہیں۔ 10 انسان فطری طور پر حق کے راستے پر ہے۔ لفظ اضلال ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں شخص پہلے حق کے راستے پر ہوتا ہے۔ 11 شیطان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ 12 آرزویں اور خواہشیں انسان کو شیطان کی پیروی پر آمادہ کرتی ہے۔ 13 خرافات شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ 14 مخلوقات میں تبدیلی کرنا حرام اور شیطانی کام ہے، جیسے عورت کو مرد کا روپ دینا یا مرد کو عورت کا روپ دینا۔ اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا و دین کے احکام میں رد و بدل کرتے ہیں۔ 15 شیطان کی اطاعت کرنا حقیقت میں اس کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ 16 صرف خدا تعالیٰ انسانوں پر ولایت اور سرپرستی کا حق رکھتا ہے اور وہی ہمارا ولی ہونے کے لائق ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس سے بھاگنے کے راستے نہیں پائیں گے۔ ہم نے ان دونوں آیتوں کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں ان کے اہم نکات کو بیان کرتے ہیں۔ محیسن کا لفظ حیث سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پلٹ جانا اور صرف نظر کر لینا۔ جب خدا کی طرف سے بخشش کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 135 نازل ہوئی تو ابلیس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ انسان کی توبہ سے ہماری ساری کوششیں اور زحمتیں برباد ہو جائیں گی، اس بارے میں کوئی رائے اور تجویز پیش کرو۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن ایک شیطان نے کہا جب بھی کوئی شخص توبہ کا ارادہ کرے گا تو میں اسے آرزوؤں اور وعدوں میں گرفتار کر لوں گا تاکہ وہ توبہ کو تاخیر میں ڈال دے۔ یہ سن کر ابلیس نے اس کی بات مان لی اور اس سے راضی ہو گیا۔ تفسیر صافی خدا نے بھی وعدہ کیا ہے اور شیطان نے بھی کیا ہے، لیکن خدا کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ سورہ حج آیت نمبر 47، یعنی خدا تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا، جبکہ شیطانی وعدے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطانی وعدے کی نشانی تنگ نظری اور فساد ہے۔ ایک آیت میں ہم پڑھتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء سورہ بقرہ آیت نمبر 268، یعنی شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ 1 آرزوؤں کے ساتھ دل لگانا شیطان کے جال میں پھنسنا ہے۔ 2
جو لوگ دوسروں سے یہاں تک کہ چھوٹے بچوں سے بھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں وہ شیطانی کام انجام دیتے ہیں۔ 3، ایک گروہ کے لیے جہنم ابدی اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ 4، سزا کی دھمکی فساد اور برائیوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ 5، دنیا کے ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنا ممکن ہے لیکن آخرت کے عذاب سے ہرگز فرار ممکن نہیں۔ 6، آخرت میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا جب تک دنیا میں ہیں برائیوں سے پلٹ آئیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کا وعدہ جھوٹ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ ہم انسانوں کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔